بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سگے درگاہ میراں شو چخواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ حاضرین مکرم، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی عظمت مآب اور عظیم الشان ہستی ہیں دنیائے شریعت و طریقت میں، دنیائے ولایت و روحانیت میں، کہ جس کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے، اور آپ کی شخصیت کے اور آپ کی سوانح اور ذات پاک کے حوالے سے ایسے ایسے اہم پہلو ہیں، آپ کی علمی، آپ کی روحانی اور آپ کی عرفانی جو پہلو ہیں زندگی کے اور سیرت کے اور سوانح کے، اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور بہت کم بات ہوئی ہے، اور کرامات وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو عوام الناس کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، ظاہر ہے اس میں کشش ہے بھی، پھر آپ کی محبوبیت کی وجہ سے تو زیادہ تر رجحان اور لوگوں کی توجہ ان امور کی طرف رہتی ہے جو براہ راست اتنے اہم ہوتے نہیں ہیں، اور جو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے، اور ضرورت ہوتی ہے ہر خاص و عام کو ان کو عام کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی جو شخصیت کے پہلو ہیں ایسے جس سے آج کے موجود وقت کے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، وہ فائدہ کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ آج مثلاً میں حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت کا ادبی پہلو ہے، شعری پہلو ہے، شعریت ہے، اور ان کا جو فکر اور شعور کی بلندی اور پرواز ہے، میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم کا انداز تربیت، شعریت، ادبیت اپنی جگہ، ظاہر ہے وہ صرف ایک جیسے ایک شاعر ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے، وہاں شاعری، وہاں ادبیت اور یہ اضافی جو خصوصیات اور فنی پہلو ہوتے ہیں کسی شخص کے، ایسی بارگاہوں میں اور ایسی عظمت مآب ہستیوں کے سامنے ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو محض کسی شاعر یا ادیب کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ پہلو بہت اہم ہے آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے عقیدت مندوں کے لیے، کہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارے رہبر، مرشد اور پیشوا اور پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم سے، ادب سے، ادبیات اور لٹریچر سے کیسی محبت، تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، اور کیسا ان کو لگاؤ ہے اور کیسا دلچسپی اور انٹرسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کتاب دیکھیں، دیوان عبدالقادر جیلانی، میں نے بھی جب یہ دیکھا تو میں حیران ہوا۔ یہ دراسہ اور تحقیق ہے دکتور یوسف زیدان کی، اور دارالجیل بیروت سے یہ دیوان طبع ہوا ہے۔ تو اب یہ سارا حضرت غوث اعظم 1998 میں الطبعۃ الاولیٰ ہے اس کی، 1419 ہجری۔ شعریت جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تعریف کی ہے، خود حضور علیہ السلام کا اپنا ذوق شعری جو ہے وہ خود شعر بھی وجد کرتے ہیں اور اپنی معراج کو پہنچتے ہیں جب آپ کے دامن کرم سے اور ادب سے اور فصاحت سے نسبت ہوتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے تعریف فرمائی، داد دی اچھے شعر کی اور حوصلہ افزائی کی اپنے شعراء کرام کی۔ وہاں سے یہ روایت چلی اور فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، یہ بعض شعر جو ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ غوثیہ بطور ورد و وظیفہ پڑھا جاتا ہے، مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح آپ کے اور قصائد ہیں اور آپ کا کلام ہے جو اس دیوان کے اندر بھی اور پاروز کتابوں میں موجود ہے۔ چونکہ آپ مادری طور پہ فارسی زبان تھے، لہٰذا فارسی کا ذوق بھی اور کچھ ایسا کلام بھی آپ سے منسوب ملتا ہے جو پڑھا بھی جاتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے۔ بہرحال آپ کا جو عربی میں دیوان ہے وہ میں نے آپ کو اس کی زیارت کروائی۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادبی ذوق کے حوالے سے وہ صرف اتنی ہے کہ ایک خادم آپ کے آئینہ لینے کے لیے اندر گئے، فرمایا شیشہ لے کے آؤ، ایک مرید سے فرمایا اندر سے شیشہ لاؤ۔ وہ شیشہ لینے اندر گیا خادم، تو اندر سے ایک چھناکے کی آواز آئی، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ گھبرا گیا، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر ہیں، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، تو پریشان ہو گیا۔ آواز جب باہر آئی تو حضرت سیدنا شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اب وہ موضوع طبع شخص تھا، یہ خدام، کنیزیں، لونڈیاں، شعراء ہوتے تھے اور ادیب ہوتے تھے اور موضوع طبع لوگ ہوتے تھے، اکثر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو وابستہ تھے۔ تو اس نے ایک مصرے میں جواب دیا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، یہ مصرع پڑھا اس نے، از قضا آئینہ چینی شکست۔ حالانکہ شیشہ اس سے ٹوٹا گرا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تقدیر کی طرف سے، قسمت سے یہ جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب اتنی ہی موزونیت کے ساتھ، اس سے بڑھ کے اس پہ ایک مصرع اور گرہ لگا کے دیا، اور مصرے کا جواب مصرے کی شکل میں دیتے ہوئے فرمایا کہ خوب شد سامان خود بینی شکست، بہت اچھا ہوا یہ خود بینی کا سامان ٹوٹ گیا۔ اب خود بینی صوفیہ کے ہاں کیا بانے رکھتی ہے، وہ اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ خود کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، خود بینی، خود کوئی اپنی خوبیوں کو ہی دیکھتے رہنا، خود کو ہی دیکھتے رہنا، انانیت، عجب، خود پسندی، یعنی خود بینی سے مراد خود پسندی ہے۔ یہ اسی کی ایک جھلک روزانہ ہم میں سے ہر شخص جب شیشہ دیکھتا ہے تو اس وقت وہ دیکھتا ہے، جتنی بار بھی دیکھے۔ کچھ لوگوں نے تو جیب میں شیشہ رکھا ہوتا ہے، وہ مطلب دیکھتے ہی رہتے ہیں وقفے وقفے سے۔ آپ دیکھیے کس عارفانہ، مربیانہ اور صوفیانہ طریق پر آپ نے رہنمائی بھی کر دی، اصلاح بھی کر دی، درگزر بھی فرما دی، اور وہ جو اس خادم پہ ایک پریشر تھا اس کو بھی ریلیز فرما دیا، اور بڑے خوشگوار انداز سے جواب دی، اور باقی لوگوں کی بھی تربیت ہو گئی کہ اگر کوئی ایسی چیز ٹوٹی ہے جو ہمیں بڑی عزیز تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس لگے ہوئے تھے، وہ ہماری خود بینی کا سامان تھا، تو فرمایا اچھا ہی ہوا وہ ٹوٹ گیا بھائی، اس میں دیکھ کے کیا لینا تھا۔ ایک تو آپ کا شعری ذوق اس کے اندر چھلک رہا ہے، حضرت غوث اعظم کا شعری ذوق، اور دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کی، چاہنے والوں کی تربیت کس خوبصورتی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور کیسی شان مربیانہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اس شیشے میں، اس آئینہ غوثیہ میں ہمیں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔